لازوال نیوز سے جڑے سبھی ناظرین کی خدمت میں میزبان سید نیاز شاہ کا پرخلوص سلام پہنچے۔ سامعین محترم، پیش خدمت ہے آج دن بھر کی کچھ اہم خبروں پر مبنی پروگرام خبر دن بھر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا دورہ جموں کشمیر منسوخ ہو گیا ہے۔ ان کا یہ دورہ جموں کشمیر میں خراب موسمی صورتحال کی پیشن گوئی کے مطابق ہوا ہے۔ واضح رہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 9 جنوری کو جموں کشمیر کا دورہ کرنے والے تھے۔ اس دوران موصوف جموں میں وکست بھارت سنکلپ یاترا میں شرکت کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ وہ کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد اور افتتاح بھی کرنے والے تھے۔ تحصیلدار منڈی شہزاد لطیف خان نے یوم جمہوریہ کی تقریبات کی مناسبت سے منڈی تحصیل میں انتظامیہ کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اس موقع پر انہوں نے تحصیل افسران کے ساتھ یوم جمہوریہ کی تقریبات کو احسن اور بہتر انداز سے منائے جانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو ان کی ذمہ داریاں بھی سونپی گئی۔ اس موقع پر منڈی تحصیل میں کس طرح سے اس دن کو جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ منایا جائے گا، اس متعلق بھی اہم فیصلے لیے گئے۔ پنچایت لیول پر اور مختلف اسکولوں میں کس طرح سے یوم جمہوریہ کی تقریبات کا انعقاد عمل میں لایا جائے گا، اس پر بات چیت ہوئی اور سیکیورٹی سینیریو کا بھی جائزہ لیا گیا۔ آج ہم نے سیکٹورل آفیسرز کے ساتھ ریپبلک ڈے کو لے کے ایک میٹنگ ہیلڈ کی، جس میں ہم نے ریپبلک ڈے کی سیلیبریشن کو لے کے ارینجمنٹ کو ہم نے ریویو کیا اور سبھی ڈپارٹمنٹ میں پولیس ڈپارٹمنٹ، آر ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، سبھی ڈپارٹمنٹ کے سیکٹورل آفیسرز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور سیکٹورل آفیسرز کو ڈائریکشن دی گئی کہ وہ رسپیکٹو بلاک ہیڈ کوارٹرز پہ جو فنکشنز ہوں گے اس میں فل کوآپریشن رکھیں گے اور انشور کریں گے کہ رسپیکٹو بلاک ہیڈ کوارٹرز پہ اسموتھ فنکشنز ریپبلک ڈے کو لے کے آرگنائز کیا جا سکے۔ ہندواڑہ پولیس نے شمالی اور وسطی کشمیر میں مشتبہ افراد کو فرضی نوکری اور شادی کرنے والے ایک دھوکہ باز گروہ کا پردہ فاش کیا ہے اور 6 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان بارہ مولہ، بانڈی پورہ، ہندواڑہ، گاندربل اور سری نگر جیسے علاقوں میں کام کرتے ہوئے سرکاری نوکریوں کا دھوکہ دہی اور دھوکہ دہی سے شادیوں کا بندوبست کر کے جعلی انویٹر اسکیم پیش کر کے معصوم لوگوں کا استحصال کرتے تھے۔ ان مجرموں نے ڈاکٹروں، انجینئروں اور سرکاری ملازمین کو شادی کی خواہش ظاہر کرنے پر مختلف طریقوں سے متاثر کیا اور دھوکہ دیا۔ خاص طور پر انہوں نے معاشرے کے کمزور طبقوں سے کافی رقم جمع کی۔ دھوکہ دہی کی سرگرمیوں میں سرکاری نوکریوں کا وعدہ کرنا، شادی کی پیشکشیں اور ایک انویٹر اسکیم بھی شامل ہے۔ پولیس نے اب اس گروہ کو در دبوچا ہے اور اس پر معاملہ درج کر کے تحقیق شروع کر دی ہے۔ ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے چھیلا پنچایت کے وارڈ نمبر 8 کی عوام نے آج ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے وارڈ میں ایک قبرستان ہے جو اس وقت غیر محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تحصیلدار منڈی نے یہاں پر 3 مرتبہ وزٹ کیا اور تینوں مرتبہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یہاں پہ قبرستان ہے اور یہاں سے سڑک نکالنا ناممکن ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ پرسنل روڈ نکالنا چاہتے ہیں اور یہ لنک روڈ ہمارے قبرستان سے ہو کر گزر رہا ہے، جس سے قبرستان کی نہ صرف بے حرمتی ہوگی بلکہ اسے بڑے پیمانے پر نقصان بھی پہنچے گا۔ لوگوں نے آج ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ اور ضلع انتظامیہ سے گزارش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کام پر فوری طور پر روک لگائی جانی چاہیے اور جو لوگ یہاں سے لنک روڈ نکالنا چاہتے ہیں انہیں متنبہ کیا جائے کہ وہ قبرستان کو غیر محفوظ کرنے سے گریز کریں۔ سنیے ان لوگوں کے یہ تاثرات۔ ہم چھیلا کا رہنے والا ہمنا لوگ پریشان کریں، لنک روڈ جڑی مین روڈ تھی وہ نکل گئی بڑھے پاسوں کوئی قبرستان کا نزدیکوں دوجی یہ لنک روڈ منگی، اس میں ہے نہیں 4 فٹ کا رستہ 3 فٹ کا کھل ہے، اس میں ایک بچی معذور ہے وہ مار جائے، ہمنا قبروں کی جگہ وہی ہے اور ہمنا قبروں کی جگہ نہیں ہے، ہمنا تنگ کریں، قبرستان کو بچائیں اور نیچے سے کہیں سے ان کو لنک روڈ مل سکتی ہے ہم تعاون کریں گے، اوپر سے کہیں سے مل سکتی ہے ہم تعاون کریں گے، ان کا روڈ کا مسئلہ بھی حل ہوئے، ہمارا قبرستان کا مسئلہ بھی جو یہ حل ہوئے، اور زبردستی نکالیں گے، ان قبروں کو توڑ پھوڑ دیں گے، کیا ہمارے لیے انتظامیہ کمیٹی نہیں ہے؟ ہم بہت تنگ آئے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اسی لیے ہم نے میڈیا کی وسالت سے یہ رپورٹ درج کروائی ہے۔
ضلع رامبن کے چندرکوٹ علاقہ میں پیر کو پیش آئے ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہو گئی۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ کنفر چندرکوٹ ٹنل کے اندر ایک حادثہ پیش آیا جس میں ایک شخص کی جان چلی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ لاش کو پولیس اور لوگوں کی مدد سے فوری طور پر ضلع ہسپتال رامبن میں منتقل کیا گیا۔ متوفی کی شناخت جاوید احمد ولد نبی خان ساکنہ ہول سری نگر کے طور پر ہوئی ہے اور ان کی عمر 56 سال بتائی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں پولیس نے بھی واقعے کا نوٹس لیا ہے اور مقدمہ درج کر کے تحقیق شروع کر دی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے پیر کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا جس میں گجرات حکومت کے بلقیس بانو کیس کے 11 قصورواروں کو معافی دینے کے فیصلے کو منسوخ کیا گیا ہے۔ رومیو فورس کی راشٹریہ رائفل کی جانب سے تحصیل سورن کوٹ میں انڈر 21 کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کرکٹ ٹورنامنٹ تقریباً ایک ہفتے تک چلے گا اور 15 جنوری کو آرمی ڈے کے موقع پر اس ٹورنامنٹ کا فائنل میچ کھیلا جائے گا۔ اس ٹورنامنٹ میں تقریباً 28 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں اور لگ بھگ 500 سے زائد نوجوان اس کرکٹ ٹورنامنٹ سے جڑے ہیں۔ انڈین آرمی کی جانب سے سورن کوٹ میں آج سے چلنے والے اس کرکٹ ٹورنامنٹ میں کثیر تعداد میں کھیل پریمیوں کے ساتھ ساتھ عوام الناس نے بھی شمولیت کی اور آرمی کی جانب سے منعقدہ اس طرح کے پروگرام کی سراہنا بھی کی۔ دیکھیے سورن کوٹ سے یہ رپورٹ۔ آج جیسے سب سے پہلے تو ہم انڈین آرمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انڈین آرمی ہر سال ایک نہ ایک ایونٹ ہمیں جیسے کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہو گیا، والی بال کا ہو گیا، تو اس کو وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بھی آنے والی جو یوتھ ہے ان کو ڈرگس سے بچانے کے لیے بہت دور دور سے نڈیالی، مرہوٹ، سانگلا، فضل آباد، بفلیاد اور ہر جگہ سے آرمی نے جو ہے یہ پلیئرس بلائے اور فری آف کاسٹ یہ ٹورنامنٹ آرمی کروا رہی ہے یہاں آرمی گراؤنڈ سورن کوٹ میں۔ اچھا کیا انہوں نے ادھر کو گراؤنڈ کی فیسلٹی ہے ہمارے تو اچھا کیا انہوں نے، تو بہت بہت شکریہ فوج کا۔ ہاں گورنمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی گراؤنڈ کی فیسلٹی دینی چاہیے، ٹیلنٹ اچھا پر یوز کرنا بھی آنا چاہیے۔ فوج کا بہت بہت شکریہ۔